جناب اور کیسے ہیں بھائی؟ بھائی الحمدللہ خیر ہے. خیر یہ ہے؟ بھی میرا نام ہی ہے, پریشان نہ ہو. آپ کا نام فخر الزمان، آپ نے خود بولا آپ کا نام فخر الزمان ہے، خود ہاں بولا تو تھا کوئی آپ نے. مسئلہ نہیں ہے, فخر زمان نام بھی ہے, یہ نام بھی ہے. ٹینشن نہ رہے, نام سے کیا ہوتا ہے یار. نام جو آدمی نام اپنا فراڈ کا رکھتا نا تو وہ فراڈ ہی ہوتا ہے نا. نام فراڈی نقلی نہیں ہے. کہتا مشکل کیا جس طرح ابو طالب ہے؟ فراڈ نہیں ہے, یہ نام بھی فراڈ نقلی، نہیں ہے. نام نقلی رکھا ہوا ہے آپ نے. ہیں جی، سب کچھ نقلی. جس طرح کیا ابو خیال؟ طالب فراڈ نہیں ہے, جس طرح باقر فراڈ نہیں ہے, زین العابدین فراڈ نہیں ہے, یہ بھی فراڈ نہیں ہے. باقر، امام باقر علیہ السلام کا لقب باقر ہے نا، وہ تو فراڈ تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کی جانب سے اللہ کے حجت ہے. ان کا چلیں نام ٹھیک ہے. اسم مبارک محمد ہے. لقب رسول صلی چلیں ٹھیک اللہ ہے, علیہ میرے خیال وسلم سے اللہ نے لکھا ہے ہمیں باقر علوم الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ہمیں ہاں میرا جی، خیال ہے ہم اصل موضوع پر آئیں. کیا چیز؟ میں نے کہا اصل موضوع پر آئیں جس پہ ہم نے بات رکھی ہوئی ہے. کیا رکھی ہوئی ہے مجھے پتہ ہی نہیں رکھی ہوئی ہے. مجھے بتائیں نا، مجھے ادھر آئے ابھی بات رکھیں گے کیا نا, کیا بات کر رہے ہیں ابھی ابھی؟ بات ہوگی. بات کر رہے ہیں نا آپ، رکھیں گے. آپ کو میں نے جو موضوع بتایا تھا, میں نے موضوع بتایا تھا کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ ایل آر ای سے بات کر رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, رکھوائیں بات. تو میں نے کہا کہ میرا موضوع ہے کہ شیعہ مذہب گستاخ اہل بیت ہے. تو پھر چل، یہی وہ تو میری آپ بات کے دوست ہوئی آیا تھا احمد. نا، اسی موضوع پہ مناظرہ ہوا تھا نا عبد اللطیف صفدر سے. میری پوری سن لیں بات, پھر بھلے آگے بات کرنا, ٹھیک ہے جی. ہم، دیکھیں پھر تو بہت سے اہل سنت آئے تھے, ان سے آپ کی باتیں ہوئی ہیں, لیکن میری بات سنیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر آپ کے عثمان چودھری عثمان نے رابطہ کیا. ہم. انہوں نے کہا کہ پھر یہ موضوع ہم تراویح کے پہلے تراویح رکھتے ہیں, اس کے بعد پھر یہ موضوع رکھتے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. اور بھائی اب میں نے کہا وہ یہ بھی ٹھیک چودھری ہے. عثمان بیچارے کو پتہ نہیں ہے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کہ یہ فخر الزمان صاحب جو ہے نا، یہ اپنے لیول کے طالب علموں سے مناظرہ کریں، یہ بن کے لیے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا, اب آپ کا لیول کہاں بھائی ہمارا، ہم اب آپ سے کیا آپ کا ٹائم ضائع کریں؟ کیوں، کیا خیال ہے؟ آپ کا استاد کون دیکھیں ہے؟ آپ آپ کا کے سپاہی صحابہ میں کوئی سچ مچ کا تگڑا عالم مولوی نہیں ہے جس کو بات کرنا آتا ہو، حدیث نہیں, وغیرہ آتا ہو؟ اس کو بھیجو نا. ہم تو ہم تو آپ یہ چپ کہتے ہیں کہ جاتے، بھائی آپ آپ کے بھی تگڑے, سارے بڑے آپ بھی علماء تگڑے پیچھے نہیں چپ ہیں, گئے. آپ کو آپ خام خواہ کو، لوگوں آپ نے جیسوں کو مراد آگے بنایا کر ہوا لیتے ہے. ہیں نا، آپ لوگوں کو آگے کر لیتے ہیں. اصل میں آپ کو تو اپنے بھی نہیں مانتے نا, ہم کو تو الحمدللہ اپنے تو مانتے ہیں کم سے کم, یہ تو ہے. آپ کو مانتے ہیں کہ آپ کو آپ کو پتہ نہیں کتنے کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے, دیکھیں بہت سے لوگوں نے کہا ہے. میرے مخالفین مجھے نہیں مانتے نا، میرے مخالفین مجھے نہیں مانتے، بلکہ میرے مخالفین بھی کہتے ہیں اللہ یاری سے مناظرہ کرو. شیعہ تو قوم آپ بھی میں، میرے مخالف ہیں نا, او بھائی، تو آپ بھی شیعہ میرے قوم میں مخالف ہیں, کون کہتا ہے تو کہ آپ اللہ میری یاری، میری اللہ برائی یاری کریں کو گے, کون ظاہر نہیں بات مانتا ہے. بھائی؟ یہ بھی جھوٹ ہے، اپنے نہیں مانتے. شیعہ قوم میں ابھی آپ کا سپاہی صحابہ پچھلے ہفتے آیا تھا، کہتا ہے کہ جب بھی ہم وہ ایران والوں، ولایت فقی والوں سے، وہی میرے مخالف ہے نا، تقلید والوں سے، ان سے مناظرہ کرتے ہیں کہ آپ کافر ہیں، تو وہ کہتا ہے جا کے اللہ یاری سے مناظرہ کرو. کون مجھے نہیں مانتا؟ جھوٹ کیوں کہہ رہا ہے؟ بہرحال سب شیعہ ہم مجھے مانتے ہیں، میرے مخالف بھی ہم مجھے یہاں مانتے ہیں. اللہ ذاتیات جانتا کی ہے. بات کے میں بجائے ایک اصل ایک ٹاپک پر آئیں تو مناسب رہے ایک گا, منٹ کیا خیال فخر ہے. الزمان بھائی، فخر الزمان بھائی، ایک طالب علم تھا نا، جی جی ایک لڑکا یونیورسٹی کا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں گیا آیت اللہ وحید خراسانی کے پاس. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اس کے والد صاحب آیت اللہ وحید خراسانی کے پرانے دوست تھے، تو ان کی وجہ سے، اچھا اور ان کے شہر کا جو عالم تھا، ان کا جو رشتہ دار تھا عالم بہت بڑا، وہ وحید خراسانی صاحب کا بہت پرانا دوست تھا. تو اس کی وجہ سے ان کو ملاقات کا وقت دیا گیا، اور بہت وحید خراسانی صاحب نے ان کو پیار دیا، محبت کی. اور جب ان سے کہا کہ نصیحت کریں، تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ یاری کے تقریروں کو سنا کرو، اور اللہ یاری صاحب کی باتوں کو سنا کرو، کیونکہ ان کی تحقیقات بہترین ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس طرح تو ان کے مراجع، جن مراجع کے خلاف ہم تقریر، وہی اپنے جو عقیدہ سیکھنے کی بات ہوتی ہے نا، لوگوں کو کہتے ہیں تم جا کے اللہ یاری سے سیکھو. اور پھر آپ کا یہ جھوٹ کہ اپنے نہیں مانتے. وہ آپ کو کون جانتا ہے؟ مجھے تو سب شیعہ مانتے ہیں بھائی، میرے مخالف بھی مجھے مانتے ہیں. اب کیا ہوا, 6 بار بات کر چکے ہیں, اب کیا ہوا بات کرنے میں, کوئی مسئلہ ہے؟ کیا مطلب؟ 6 بار مجھ سے پہلے بات کر چکے ہیں, اب بات کرنے میں گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ اب پتہ چلا نا کہ آپ کا لیول لو ہے. لیول لو ہے, اچھا. ہوں، تو ہوں. آپ جو بچوں کو لے کے یہاں بیٹھے بات کرتے ہیں, مناظرے کرتے ہیں, آپ کا لیول کہاں بچوں ہے, کے وہ لیول نہیں، تب وہ کہاں ہوتا ہے آپ کا؟ آپ کے ساتھ کیا تھا نا، آپ کے ساتھ کیا تھا، بچوں کی بات وہی آپ ہیں، آپ کے عبد ساتھ اللطیف کیا تھا نا, صفدر، جو آپ بچے ہیں نا. غیر عالم کو لے کے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں آپ, اور کہتے ہیں کہ مجھ سے بات کرو, مجھ سے بات کرو. کون اب کیا ہو گیا مجھ سے جب کون مناظرے غیر سامنے آیا عالم؟ تو؟ کون غیر عالم مثلا؟ وہ آپ پادری کی بات کتنے کر رہے ہیں؟ مناظرے ہوئے ہیں, کتنے مناظرے ہوئے ہیں جو آپ کے لیول کے تھے, بتائیں مجھے آپ. نہیں، کوئی میرا لیول کا نہیں تھا. دیکھیں،
کوئی میرے لیول کے پھر آپ جتنے دنیا میں لوگ لیول کا آپ ہے سن نہیں، لینا پھر چھوڑتے مناظرے نا، آپ چھوڑتے مناظرے. اب سن لیں جتنے لوگ آتے ہیں ان سے مجھے اذیت ہوتی ہے بات کرتے ہوئے اور بعض لوگوں سے زیادہ اذیت ہوتی ہے ان کی جہالت کی وجہ سے. بعض لوگ اچھا یہاں پہ اب سن لیں اب بعض لوگ کال کرتے ہیں نا وہ مناظر کی حیثیت سے نہیں ویسے اعتراض کرتے ہیں سوال ہوتا ہے وہ ان سے ہمیں اذیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ سوال کرتے ہیں سمجھنے کے لیے وہ تو ہمیں مزہ آتا ہے. تو اکثر لوگ آپ کے جو آتے ہیں جو آپ کے مولوی حضرات ہیں آپ کی طرح جن کو کوئی مانتا نہیں ہے ایسے گلی کوچے میں ان کو امامت بھی نہیں ملتی تراوی بھی ان سے کوئی نہیں پڑھواتا وہ کہتے ہیں مشہور ہونے کے لیے اللہ یاری سے مناظرہ کرو تو اس سے ہمیں تکلیف تو ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں آپ سے پچھلے 5-6 دفعہ ہوئی ہے نا ہر دفعہ تکلیف ہوئی ہے اس لیے کہ آپ کو نہ بات سے نہ کوئی مانتا آپ کو نہ آپ کو پڑھنا آتا نہ آپ ہماری بات کو سمجھتے ہیں نہ استدلال سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے اگر ابھی میں ثابت کر لیتا ہوں ثابت کر لوں ابھی ٹھیک ہے. بات کر ثابت دی کر آپ لوں نے. ابھی. دیکھیں ہاں دیکھیں الرٹ صاحب میں یہاں بات کرنے ہیں اگر بات نہیں کرنی بولے میں چلا جاؤں گا مجھے شوق نہیں ہے آپ سے بات کرنے کا. خواہ ہمیں ٹائم ضائع نہ کرے آپ نہیں کرنا ورنہ جانا لوگوں کو چلے آپ ایک چھوڑ بات دینا چلیں ورنہ تو بھائی اب لوگوں کو چھوڑ ایک دینا سوال کے الرٹ سے جواب دے بات دو. کرو. لوگ تو کہتے ہیں الرٹ سے بات کرو ہم بات کرنے آتے ہیں پھر آپ بات نہیں کرتے پھر ہم لوگوں کو اچھا گمراہ ایک کریں بات آپ بتاؤ چلیں آپ چیلنج تراوی نہ پہ نہ کیا کریں. دیکھ ابھی ثابت ہو جائے گا نا ابھی ثابت ہو جائے گا. آپ ادھر آئیں تراوی پہ بات کرنے کے لیے جب عمر صاحب نے خود بولا ہے کہ تراوی بدعت ہے سچ تو بولا ہے کریں جھوٹ بات بولا اس پر نا شروع کریں تو بولو تم شروع جواب کریں دے بات دو اس اس نے پر سچ بولا ہے جھوٹ بولا سچ بولا ہے جھوٹ بولا. شروع کریں اس پر نا ٹائم شروع سے کیا کریں نا میں نے آپ سے طارق سوال عمر صاحب کیا کو نا آئیں. اور بھائی یہی سوال کیا آپ مطلب سے طارق عمر صاحب نہیں آئے کیا بیچ والے مانیٹر. اور ماڈریٹر کی ابھی کیا تو ضرورت ہے سوال کا کچھ جواب دے سیٹ دو نا. نہیں ہوا ہے نا میں تو تب بولوں گا کہ جب کچھ بات چل جائے ابھی تو آپ لوگ جو ہے نا بات بنا رہے ہیں نہیں ابھی نہیں تو آپ لوگ دونوں بات اصل میں کلندر بھائی ہماری سوال کا بات جواب تھی کہ نہیں ہے نا اس طارق کے عمر صاحب پاس. مانیٹر ہوں گے. دیکھیں ان کی حالت یہ ہے جب ان کے امام نے خلیفہ ثانی نے خود اعتراف کیا کہ تراوی بدعت ہے تو تو اس پر پھر اترے مناظرہ بات ہی نہ نہیں ہے نا. گھبرا کیوں رہے ہیں اس نے یا جھوٹ بولا یا سچ بولا کریں بات اس پر بات کریں اس پر گھبرا کیوں رہے ہیں. تو بولے نا آپ جواب دے دو عمر صاحب نے سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے کہ بولا ہے تراوی بدعت ہے میں بتاؤں گا نا بخاری میں بولا بتاؤں گا نا تو آگے بات تو ہے. شروع بتاؤ کریں نا اللہ کے بندے. یہ شروع کیا نا یہ ابھی سے شروع گھبرا کیا گئے ہیں شروع جواب ہونے دے سے دو پہلے گھبرا گئے ہیں. جواب دے دو نا جواب نہیں چلو ہے نا اس کے ٹائم پاس. چلو ابھی ٹائم تے شروع کریں نا کرو میں بات شروع کرتا ہوں اپنی دلیل رکھتا ہوں ٹائم اپنی. سیٹ ہے جواب دے دو ٹائم سیٹ ہے جواب دے دو ٹائم کتنا ہے ٹائم ابھی بتائیں اسی سوال پہ تاکہ جتنا ٹائم بیچ چاہیے میں لے لو ڈسٹربنس نہ ہو. اسی سوال میں جتنا ٹائم چاہیے لے لو اور کچھ نہیں اچھا بولنا. لیاری کہہ رہے ہیں فخر الزمان بھائی کیا آپ جتنا ٹائم لینا چاہتے ہیں بس اس کا پہلے جواب دیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں میں چاہتا ہوں کہ دونوں بات برابر کریں ایسا نہیں کہ میں اور نہیں بات کروں بھائی 5 منٹ ایسے میں پھر شروع ہو جائے فضول کوئی 10 بریک منٹ نہ آپ کو مارے. دے دینا فضول 10 منٹ جو مرضی کہنا ہے نہیں اس طرح نہیں چلے گا. آپ کے امام نے خود ہاں اعتراف کیا کہ تراوی بدعت ہے سچ بولا ہے جھوٹ بولا ہے بھائی ٹھیک ہے صحیح بولا ہے بالکل صحیح بولا ہے وہ آگے بتاؤں گا نا بات تو بدعت کرنے دو. تو بس بولو صحیح بولا چلے ہے پھر آپ تراوی ٹائم نوٹ بدعت کریں ہے. آپ کلندر بھائی آپ بیچ میں ٹائم نوٹ کریے گا ٹھیک ہے جی. میں ٹائم بسم لگاتا ہوں اللہ ٹھیک ہے. میں اور نہیں خاص بولنا ہے سیدنا بھائی عمر اور کی اسی بات کا جواب دینا ہے کہ اس نے جو بدعت بولا آپ نے سیدنا بولا عمر صحیح پر ہی بولا بات کروں گا میں. اس نے جو بولا بدعت ہے تو یہ کیسے بے صحیح ہو فکر سکتا رہے ہیں بے فکر ہے. رہے ہیں. بولے سیدنا علی نے بولے بھی کام ختم نہیں کیا آپ کون سے ختم کرنے والے علی نے بھی جاری رکھا ہے اس کو. آپ کہاں جائیں گے صبر تو کریں. چلے شروع کریں بسم اللہ. چلیں شروع جی کرو بسم جی شروع اللہ کرو. الرحمن الرحیم. میرا تو دعویٰ یہ تھا کہ اللہ صاحب ہمت کر کے بات کریں گے. میں ثابت کروں گا کہ جو ہے وہ تراوی اللہ کے نبی کی سنت ہے. لیکن اللہ صاحب آ گئے کول عمر پر. چلیں کول عمر پر ہی آ جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ بات کس پر کریں گے مذہب اہل سنت پر یا مذہب شیعہ پر. کیونکہ مذہب شیعہ کو تو عمر کو مانتے ہی نہیں ہیں. ظاہر بات ہوگی مذہب اہل آپ سنت پر. مانتے ہو نا آپ اصول اس بھی کا یہاں جواب دے دو بھائی. اصول بھی یہاں چلیں گے اہل سنت کے. ٹھیک ہے تو یہاں کیونکہ ہم مانتے ہیں تراویح ہم پڑھتے ہیں اسی لیے کچھ اصول چلیں گے اہل سنت کے. یہ سب یاد رکھیں. یہاں شیعہ اصول نہیں چلیں گے یہاں چلیں گے سنی اصول چلیں گے. اب آئیں ذرا تعریف کیا بدعت کی وہ ذرا دیکھیں آپ. بہت دھوکے بازیاں ہوئی ہیں لاری صاحب ذرا تعریف دیکھیں بدعت کی. آپ کو پوچھتا کس سے پڑھا ہے آپ اس لیے تو مجھ سے بھاگتے ہیں نا. علی ماوی آ گیا ہے تھوڑا خاموش رہیں. یہ کتاب التعریفات تعریف دیکھیں بدعت کی. ٹھیک ہے آج تو مزہ آئے گا انشاءاللہ. کتاب التعریفات صفحہ نمبر 40 البدعۃ تعریف کرتا ہے. کہتا ہے کہ وہی الامر المحدث الذی لم یکن علیہ الصحابۃ والتابعون. بدعت وہ ہے نئی چیز جس میں صحابہ اور تابعین کے دور میں نہیں تھی. یعنی صحابہ کا کام بدعت نہیں. نہیں شرعی بدعت نہیں. دوبارہ پڑھو غلط بولتا بیچ ترجمہ میں کر رہے دیکھو ہیں نا. نہیں غلط ترجمہ کر رہے ہیں آپ نا. اور ٹائم آپ کو آپ کھلا دیا نا. ارے ٹائم آپ کو یار اوپن دیا. دوبارہ پڑھو کیا ترجمہ کرو بھائی. سنو وہی الامر المحدث. ٹھیک ہے وہ ہاں کیا نیا مطلب اس کام کا ہے. نیا وہ کام نیا پہلے کام نہیں تھا. وہ نیا معاملہ. نیا سنو کام ہے سنو جو سنو پہلے نہیں سنو تھا. سنو ہاں سنو نا بھائی. سن رہے ہیں. لم یکن علیہ صحابت
جس پر صحابہ کرام نہ تھے، یعنی صحابہ نے وہ نہ کام تھے، نہیں کیا، وہ ہاں تابعون اور تابعین نے، ٹھیک ہے؟ تابعین بھی نہیں تھے اس میں، تو صحیح ہے، وہ نیا کام جو صحابہ نے نہ کیا اور تابعین نے بھی نہ کیا وہ ہے بدعت، ہاں ٹھیک ہے؟ اب سمجھیں آپ؟ اچھا تو عمر سمجھ کا گیا. کام بدعت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. آگے سنیں، ابھی کہاں ہے، ابھی شروعات ہے. یہ غلط آپ ترجمہ، او بھائی اس کا یہ تو آپ نتیجہ نہیں بنتا نا. ارے یار آپ ہمیشہ ترجمہ میں ہی بات کرتے ہیں، کیا اور ترجمہ نہیں غلط اس کیا کا بتائیں مجھے آپ. نتیجہ نہیں بنتا، نتیجہ آپ کا غلط ہے. اور بھائی آپ نے کیا؟ فخر الزمان بس 30 سیکنڈ مجھے دے دو، 30 سیکنڈ آپ پھر آپ بات کرو، چلو جتنے 30 مرضی ٹائم سیکنڈ لینا. بولیں، میں خاموش ہوں. ہاں دیکھیں عمر صاحب نے بولا تراوی بدعت ہے. آپ نے کہا بدعت کی تعریف یہ ہے کہ یہ نیا کام جو اس سے پہلے نہ صحابہ نے کیا نہ تابعین نے کیا، ٹھیک ہے نا. تو بدعت ہم کہتے ہیں صحیح تھا، آپ نے تعریف کیا، یعنی اس سے پہلے تھا ہی نہیں، نہ کسی صحابہ نے کیا نہ کسی تابعین نے کیا. عمر خود کہہ رہے یہ نیا ہے، تو پھر دین میں بدعت یہ نیا چیز ہے جس نے پہلے کیا ہی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ تراوی وہی بدعت ہے جو حرام ہے جی، جب نئی چیز ہے، جب صحابہ تابعین نے کیا ہی نہیں جی. بسم اللہ کریں. ہو گیا 30 سیکنڈ. ہاں جی اب مجھے بولنے دیں، 10 منٹ کے آپ آدھا 1 منٹ تو آپ لے لیا میرا 10 منٹ سے، نہ ٹائم میں نے روکا ٹھیک تھا، ہے؟ چلے بولے. ہاں چلیں، شکریہ کلندر بھائی، آپ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک. کتاب التعریفات میں نے واضح دکھایا کہ جو صحابہ کے جو کام صحابہ نے نہ کیا ہو، تابعین نے بھی نہ کیا ہو، وہ بدعت ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کا کام بدعت نہیں ہے، یہ بدعت شرعی کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی. تو یہ بات کہ بدعت کی تعریف سامنے آ گئی کہ صحابہ کا کام بدعت نہیں نہیں نہیں. یہ ایک حوالہ. آگے چلیں، آگے چلیں، ابھی شروعات ہے، شروعات ہے، اس لیے تو گھبراتے ہیں علی معاویہ سے. آگے چلیں. نہیں لسان او العرب، بھائی آپ جو ہے لسان نا سوال کے العرب. جواب نہیں دے رہے. چلیں رسالہ عرب سے پڑھو. ابھی کیا کہہ رہا ہوں میں، سنیں، ابھی لسان العرب سنیں. لسان جی العرب دیکھیں آپ، لسان العرب دیکھیں، بدعت کی معنی کیا کرتے ہیں، صفحہ نمبر 230، ٹھیک ہے، جلد نمبر اول. لکھا ہے کہ وقال وہی حاضن نو قول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمت البدعت حاضی. اب سنیے، ٹھیک ہے. لما کانت من افعال الخبر خیر، لما کانت من افعال الخیر وداخلتن فی حیز المدح سماہا بدعتن، کہ یہ افعال خیر میں سے ہے اور اس کے مدح کی ذیل میں آتا ہے، اس لیے اس کو بدعت کہا گیا. وَمَدَحَهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم لم یسنها لهم، کیونکہ اللہ کے نبی نے پورا مہینہ نہیں پڑھا، لیکن وَإِنَّمَا صَلَّاهَا لَيَالِي، اللہ کے نبی نے کچھ راتیں پڑھا ہے، ثم ترکها، پھر چھوڑا ہے، ولم یحافظ علیہ ولا جمع الناس علیہ، اللہ کے نبی نے کچھ دن پڑھا ہے بس. آگے چلیں. اجازت ولا دیں اجازت کانت دیں. فی زمن ابی بکر وانما عمر رضی اللہ عنہ جمع الناس علیہ، عمر نے لوگوں کو جمع کیا اس پر، وندبہم الیہا، اور عمر نے اس کی تعریف کی ہے تراویح کی، وسماہا بدعتن، اس کو بدعت کہا ہے. کیوں؟ وہی علی الحقیقت سنتن، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے، سنت ہے. لقولی علیہ السلام، اللہ کے نبی کا قول ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خلفاء کی سنت پہ چلو اور میری سنت پہ چلو. اور آگے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میری اور عمر کی پیروی کرنا. لسان العرب میں علماء نے کہہ دیا کہ یہ بدعت کہنا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ بھی مدح ہے، مدح ہے، یہ بدعت کبیہ نہیں ہے، بدعت مذمومہ نہیں ہے. بدعت کے لفظ دیکھ کے آپ جو ہے وہ یہ خوش ہو رہے ہیں نا، یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا، یہ صرف ٹائم ضائع کر رہے ہیں آپ عوام کا. آگے چلیں، نہیں آپ آگے جواب چلیں. انشاءاللہ دیکھیں اتنا پیش کروں دیکھیں، گا. اسی لیے میں آپ سے گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا نا کہ آپ دیکھیں، آپ سوال کو اگنور کرتے ہیں. سوال کا دیکھیں، لغت میں بدعت کس کو کہتے ہیں؟ آپ تعریف کریں لغت میں بدعت کس کو بولتے ہیں؟ بدعت ہر نئی چیز. اگر ایک چیز پہلے سے انجام دیا جا چکا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے، انجام دیا، وہ نیا چیز ہوتا ہے؟ نہیں نہیں ہوتا. پر سب پتہ چلا نہیں کہ ہوتا. جو چیز بدعت ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انجام نہیں دیا، لغت کے روح سے، شریعت کے روح سے بھی یہی ہے نا، ٹھیک ہے، شریعت کے روح سے بھی یہی ہے شرعی کہ تعریف ایک کریں نا، چیز، آپ شرعی تعریف کریں. اجازت دیں، لغت کے روح سے پتہ چلا وہ چیز جو پہلے انجام نہیں دیا کسی نے، وہ ہے نئی چیز بدعت. شریعت کے روح سے وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، آپ کے نزدیک صحابہ نے بھی نہیں کیا نا، اگر نہ رسول نے کیا نہ صحابہ نے کیا. ہمارے نزدیک جو رسول صلی اللہ علیہ ہاں وسلم ملا کے صحابہ ملاتے ہیں وہ ہے آپ نے، بدعت. صحیح ہے، ہاں صحیح عرض کیا غلط عرض کیا؟
نہیں آپ ہاں جو صحابہ نے نہیں کیا اور اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. وہ بدعت ہے. تو اور عمر ہاں صاحب نے جب تراوی کا حکم دیا ہے اسی وقت اس نے کہا کہ یہ بدعت ہے. تو پتہ چلا کہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا نہ صحابہ نے انجام دیا. اسی کو تو ہم بدعت شرعی بھی کہتے ہیں نا, اسی کو تو ہم حرام کہتے ہیں. ہاں ختم بات, منازع بس ختم ہے جی. میرے ہاں وقت میں آپ بول رہے ہیں 10 منٹ دیا مجھے آپ نے, لیکن ابھی تک 3 بار بول چکے ہیں. اب کیا کروں میں اجازت آپ کو لے کے بتا بولا دیں. نا, اجازت آپ نے دی ہے نا. چلیں پھر میں بھی آپ کے پیچھے بولوں گا اجازت لے کے, ٹھیک ہے. اسی سوال کا اب اب اسی اجازت بات کا نہیں, جواب دینا. ہاں اب پرمیشن نہیں آپ کو بولنے کی نا. کلندر اسی بھائی سوال کے جواب دے دو ٹائم یار. شروع کریں. لگاؤں ٹائم آپ کا؟ دیکھیں ہاں لگائیں. میں جواب دے رہا ہوں, میں الہاری صاحب کو جواب دے رہا ہوں. الہاری صاحب نے کہا کہ اگر نبی نے نہیں کیا تو پھر بدعت تو نہیں ہوئی. بدعت نبی نے نہیں کیا پھر بدعت ہوئی. اگر بدعت ہوئی اور عمر نے بھی بدعت کہا ہے تو پھر آپ بدعت کیوں نہیں مان رہے؟ ٹھیک ہے. حالانکہ میں یہ واضح کہہ چکا ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت صرف اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ عمر رضی اللہ عنہ نے پورا مہینہ پڑھائی تھی, اللہ کے نبی نے مہینہ پورا نہیں پڑھائی تھی, صرف چند دن پڑھائے تھے, اسی لیے پورے مہینہ جھوٹ کہنے کو جھوٹ بدعت دے دیا ہے. جھوٹ 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 خاموش رہے جھوٹ نا, جھوٹ. دیکھیں خاموش رہے. آپ نے پوچھا نہیں مجھ سے, پرمیشن نہیں مانگی آپ نے مجھ ہوں، سے, اور نہ پرمیشن دوں گا میں ابھی آپ کو. میری بات پوری ہونے دیں, ٹھیک ہوں، ہے. تو بدعت کا معنی صحابہ کا کام جو بھی ہے بدعت نہیں ہے, وہ سنت ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اصول یاد رکھیں. رہی بات سیدنا عمر کی بدعت کہنے کی, تو یہ بدعت اس لیے کہا گیا کیونکہ پورا مہینہ عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح پڑھائی ہے, اللہ کے نبی نے پورا مہینہ نہیں پڑھائی. بس یہ ہے بس. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کام اسی لیے بدعت کہا گیا. اور یہ بدعت کیا ہے؟ یہ بدعت حسنہ ہے, بدعت ممدوح ہے, نہ کہ بدعت شرعی اور بدعت مذمومہ. ٹھیک ہے, اور علماء اہل سنت ہوں، نے اس کو بدعت ممدوحہ ہی اور حسنہ ہی شمار کیا ہے. اور بدعت حسنہ حقیقت میں سنت ہی ہوتا ہے, اللہ کے نبی ہوں، کا طریقہ. جس طرح اللہ کے نبی 3 دن تراویح پڑھائی ہے, بخاری میں روایت ہے, آپ بھی روایتیں پڑھتے ہیں, وہ بخاری میں ہے, حاکم میں ہے, موطا مالک میں ہے, کہاں کہاں روایتیں ہیں. ٹھیک ہے, صحابہ کا ہوں، فعل سنت ہوتا ہے, اس لیے عمر رضی اللہ عنہ ہوں. کا فعل بھی سنت ہے. یہ آپ دیکھیں صحابہ کا فعل سنت ہوتا ہے. سیدنا علی سے دکھاتا ہوں میں, سیدنا علی سے دکھاتا ہوں, سیدنا علی نے بھی سنت کہا ہے سیدنا عمر کے فعل کو. ہوں، ہوں. آپ دیکھیں ذرا, علی سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا. تو ٹھیک وہ ہے, تو جھوٹی حدیث کو ہم سنن ابن مانتے نہیں ماجہ, نا. سنن ابن وہ تو ماجہ جھوٹی حدیث. تو ہم تو مانتے ہیں نا, ہمارے رسول سے بات ہو رہی نا, آپ کے رسول کی بات ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. چلو. ابن ماجہ میں روایت ہے کہ ولید بن عقبہ کو جب کوڑے مارنے کی بات آئی تو علی رضی اللہ عنہ سے عثمان نے کہا کہ اے علی کوڑے مارو, فاقم علیہ الحد, حد جاری کرو. فجلدہ علی رضی اللہ عنہ نے حد جاری کی, کوڑے مارے. وقال, کہا, جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 وجلد ابو بکر 40 وجلد عمر 80 وکل سنت, ساری سنت ہے. ابن ماجہ, اور اس کو صحیح کہا ہے البانی نے. ٹھیک ہے, باب حدث سکران, حدیث 2571. ٹھیک ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے عمر کے کام کو سنت کہا ہے, سنت سنت سنت. تو الحمدللہ سیدنا عمر کا یہ فعل سنت ہے. وہ تراوی سے اس کا ہمارا کیا تو تعلق اصول ہے؟ ہے صحابہ کا فعل سنت ہی ہے, سارے صحابہ کا فعل سنت ہی ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے خلفاء کی پیروی کرو. اور یہاں تک فرمایا کہ 73 فرقے بنیں گے, سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. وہی فرقہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و صحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق صحابہ کا فعل جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہوا, اور نبی جنت کا راستہ ہوا. ٹھیک ہے. حالانکہ ختم تراویح ہے اللہ جی. کے نبی نے 3 دن پڑھائی ہے. اب بھائی آپ موضوع سے نکل رہے ہیں نا, آپ موضوع سے نکل رہے ہیں, آپ حدیث پہ بات کریں, روایت پہ بات کریں. چلیں, عمر حدیث صاحب کون سی روایت عمر کی بات صاحب کر نے رہے ہیں آپ؟ عمر صاحب نے بولا بدعت ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھو بھائی, آپ اچھا, نے یہاں پہ آپ بات کریں, میں خاموش ہوں, آپ بات کریں ہاں پہلے. ہاں اب دیکھیں, آپ نے یہاں پہ بہت غلط بیانی سے کام لیا ہے کہ عمر صاحب نے 1 مہینہ پڑھا کے بولا ہے کہ یہ بدعت ہے. عمر صاحب نے جب حکم دیا تھا, دیکھو یہ بخاری ہے تمہاری, یہ بخاری ہے, اس میں کتاب التراویح ہے. عمر یہ اس میں حدیث نمبر ہے 2010 میں ملاحظہ کریں, اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اس نے عمر صاحب نے جب مسجد میں آئے لوگ, 2010 ہے یہ حدیث, لوگ جو ہے نا وہ متفرق نماز پڑھ رہے تھے, تو ان کو کہا کہ تو ابی ابن کعب کو ان کو نماز پڑھاؤ. پھر دوسری رات کو آئے, قال عمر نعم البدعۃ هذه, عمر نے کہا دوسری رات کو, اگلے رات کو آیا, اس طرح نہیں کہ 1 مہینے کے بعد بولا یہ بدعت ہے, اگلے رات آئے بولا یہ بہترین بدعت ہے. اب بدعت وہ چیز ہے جو پہلے کبھی کسی نے انجام نہیں دیا نا.
پہلے کبھی کسی نے انجام نہیں دی. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہے 3 راتیں تو عمر نے کیوں بولا بدعت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا نا, کیونکہ بدعت شریعت میں اور لغت میں اسی کو کہتے ہیں کہ بالکل نئی چیز. دیکھو یہ کتاب العین ہے, کتاب العین لخلیل ابن احمد الفراہیدی, کہ بدعت کی تعریف میں کہتے ہیں البدع احداث شيء لم يكن له من قبل خلق ولا ذکر ولا معرفہ. بدع اس بات کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے نہ اس کی خلقت تھی, نہ اس کا ذکر تھا, نہ کوئی اس کو جانتا تھا. اس کو کہتا ہے بالکل نئی بات. بدیع بولتے ہیں نئی چیز کو. اللہ کہتا ہے بدیع السماوات والارض, کیونکہ سماوات والارض کا نہ ذکر تھا, نہ خلق تھا, نہ کوئی سماوات والارض کو جانتا تھا. اللہ نے اس کو ابداع کیا ہے, بالکل ایک نئی چیز, زمین و آسمان کو بنایا. ٹھیک ہے نا. اور شریعت میں بھی یہی ہے کہ وہ چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دی, یہ کہتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں نا, صحابہ شریعت, صحابہ نے بھی انجام نہیں دیا, تو اس کو کہتے ہیں بدعت. اس شخص نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 راتیں پڑھائی ہیں, عمر نے پورا مہینہ پڑھایا, مہینے کے بعد اس نے بولا یہ بدعت ہے, یعنی پورا مہینے پڑھنا یہ بدعت ہے. اور پھر بھی بدعت ثابت ہوا نا, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ثابت ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بخاری میں جو اگلے رات کو اس نے آیا تھا, اگلے رات کو دیکھے اس نے کہا تھا یہ بدعت ہے. تو یہ بہترین دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھائی, کیونکہ عمر جو تھے وہ عربی لغت جانتے تھے نا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہوتی تو ان کے لیے بہترین آسان کام یہ تھا کہ کہتے ہیں یہ سنت ہے, میں سنت کو احیا کر رہا ہوں. اس نے اعتراف کیا بدعت ہے, لذا یہ بدعت ہے. اور اس نے سنن ابن ماجہ پڑھی, اس میں تراویح کا ذکر ہی نہیں ہے. اس میں کیا ہے کہ ایک شخص ہے, اس نے بالولید ابن عقبہ, اس نے شراب پیا ہوا ہے, اس کو 2 کوڑے مارنے. جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 و ابو بکر 40 و جلد عمر 80 و کل سنہ. بھئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مارے, ابو بکر نے 40 مارے, عمر نے 80 مارے, یہ سب سنت ہے. یہ اس کا تراویح سے کیا تعلق ہے کہ تراویح سنت ہے؟ تراویح سنت ہے, ٹھیک ہے. اور یہ حدیث کو ہم مانتے بھی نہیں ہے نا. ہمارے نزدیک جو ہے شارب خمر کا جو کوڑا ہے وہ 80 ہی ہے, 40 نہیں 80 ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم ناظرین, اس طرح سے یہ مناظرہ اپنے اختتام کو پہنچا, کیونکہ اس شخص کے ساتھ میں مزید 2 گھنٹے کیا بات کروں, جب اس کے امام نے بولا کہ یہ بدعت ہے اور اس نے خود مان لیا. بدعت کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اس نے خود بولا بدعت شریعت میں وہ بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے انجام نہیں دیا, لغت میں بھی اسی کو کہتے ہیں. اور عمر نے خود بولا کہ یہ بدعت ہے, تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے پڑھا ہی نہیں, یہ بدعت ہے. اور ہمارا بھی یہ ادعا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے پڑھا ہی نہیں تھا. یہ کہتا پورے مہینے کے بعد اس نے بولا, یہ بالکل جھوٹ ہے. بخاری میں اگلے رات کو اس نے بولا تھا. مناظرہ اختتام کو پہنچا, تراویح کا بدعت ہونا ثابت, ایک ہی حدیث, ختم. ہاں ختم, بس ختم ہو گیا. ہاں بس ابھی تو شروعات ہے. آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو دے دو, مختصر جواب ہے تو دے دو. دیکھو آپ کے امام نے جب بدعت بولا ہے تو بات ختم ہے نا. سن لیں نا, سن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیونکہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی بات پیش کروں, اور یہ اس طرف جا نہیں رہے. اللہ کے نبی نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے, اس کا انکار یہ بھی نہیں کریں گے. ابھی انکار کریں, ابھی انکار کریں کہ اللہ کے نبی تراویح نہیں پڑھائی, 3 دن نہیں پڑھائی. بولے میں اگر پڑھائی تھی, اگر پڑھائی تو کہہ دو کہ عمر نے نہیں پڑھائی ہے. اجازت دیں. اگر رسول ہم انکار کرتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بگایا تھا مسجد سے, جنہوں نے تراویح پڑھنے کی کوشش کی تھی ان کو مسجد سے نکالا تھا. اچھا میں ثبوت دے رہا ہوں. اجازت دیں, میں وہ ثبوت نہیں سنوں گا. کیوں؟ کیونکہ اس میں بات لمبی ہے نا. اس میں 2 طرح کے حدیث, ایک عائشہ کی حدیث ہے, ایک زید کی حدیث ہے. ایک عائشہ کی حدیث ہے, ایک زید کی حدیث ہے. وہ زید کی حدیث زیادہ صحیح ہے. اجازت ہے بات کرنے کی, اجازت دیں. اس کی باری نہیں آئے گی نا بھائی, کیونکہ اس کی وجہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ عمر نے جب اعتراف کیا کہ بدعت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا. کیونکہ اگر ایک فعل, آپ نے خود کہا ہے کہ بدعت اسی کو کہتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا, صحابہ نے بھی انجام نہیں دیا. ہاں تو صحابہ نے بھی انجام نہیں دیا, ٹھیک ہے نا. کسی نے انجام نہیں دیا, عمر نے انجام دیا, عمر نے دیا تو بدعت نہیں ہوا. اجازت دینا بھائی صاحب بات کرنے کی. ہاں, بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں وہ فعل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انجام ہی نہیں دیا, صحابہ نے بھی انجام نہیں دیا. یہ شریعت میں, لغت میں کیا کہ کسی نے کبھی انجام نہیں دیا, یہ لغت میں کسی نے کبھی انجام نہیں دیا, یہ اس کو کہتے ہیں بدعت. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھائی, عمر کہہ رہے کہ نئی چیز ہے, کسی نے انجام نہیں دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر نے انجام نہیں دیا نا.
عمر کی حدیث کی صحت نے آپ کے سارے بھاگنے کے راستے بند کر دیے، کیونکہ اس نے جب کہہ دیا بدعت تو فتویٰ لگ گیا کہ بدعت ختم. ہاں جواب دے دو، اس حدیث کا جواب دے دو. عمر صاحب نے دیکھیں بولا ہے بھائی، کہ بدعت ہے، اس کا جواب دے دو پہلے، پھر آپ آگے مجھے جائیں. 10 منٹ آ رہے 5 منٹ، صرف 5 منٹ دینے نہیں 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 نہیں، اسی دیکھو 10 منٹ لے لو، اسی کا جواب دے دو کہ اس نے بولا بدعت ہے. اسی کا جواب دے دو. لیکن تھوڑا خاموش تو رہے نا، آپ پیچھے بول دیتے ہیں بار بار. نہیں، آپ دوسری طرف چلے جاتے ہیں نا کہ امام علی علیہ السلام نے کوڑے میں لگائے، ثابت کروں گا. 80 کوڑے لگائے، بولے سنت ہے. اس کا تراویح سے کیا تعلق ہے؟ چلیں اس پر میں نہیں آتا، میں آپ ہی کی بات پر آتا ہوں، بس آپ خوش. ٹھیک بات ہے. چلیں، یہ ہے صحیح ابن خزیمہ. اب سنیں ذرا، اسی بات پہ آ رہا ہوں میں، آپ کی بات پہ آ رہا ہوں میں. جی سر. ٹھیک ہے، یہاں باب ہے، باب امامت القاری الامین فی قیام شہر رمضان. ٹھیک ہے، خزیمہ بن خزیمہ جلد نمبر 40 ہے یہ، اور روایت نمبر ہے 2289، 2279. یہ پوری سند ہے. ان اللہ بن عبد الرحمن ان ابیہ ان ابی ہریرہ. ٹھیک ہے، قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا النَّاسُ فی رمضان یصلون فی ناحیۃ المسجد. اللہ کے نبی نکلے تو دیکھا کہ لوگ کونے میں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. فقال ما ہؤلاء، پوچھا یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں یہ. فقیل، کہا گیا ہؤلاء ناس لیس معهم قرآن، یہ لوگ ہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے. وابی بن کعب یصلی بہم، ابی بن کعب کو نماز پڑھا رہے ہیں. ویصلون بصلاته، وہ ابی بن کعب کی نماز پڑھ رہے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابوا او نعم ما صنعوا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. اب یہاں سے میں دلیل سنیں میری بات سنیں. نہیں 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 نہیں، اس میں تراویح سے اس کا کیا تعلق ہے؟ او بھائی، اس کا تراویح سے کیا تعلق رمضان ہے؟ پڑھ رہے ہیں، رمضان کی بات چل رہی ہے. تو رمضان میں سے تراویح ہوتی ہے، اور رمضان میں واجب نماز بھی ہوتا ہے نا، رمضان میں فریضہ بھی ہوتا ہے. دیکھو ایک شخص ہے اس کو فاتحہ نہیں آتا، نیا مسلمان ہوا، سورہ فاتحہ نہیں آتا، سورہ قل واللہ احد نہیں آتا، اس نماز ہی نہیں آتا، اقتداء کرتا ہے نا وہ بھائی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. اس میں کہاں لکھا ہے کہ یہ تراویح ہے؟ جی سر بولیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ الگ سے فرض نماز پڑھ رہے تھے؟ اس میں کوئی تصریح تو نہیں ہے کہ نوافل پڑھ رہے تھے نا، نافلہ کو جماعت کے ساتھ آپ یہ دکھاؤ. ہاں بھائی، یہاں تو محدثین نے باب باندھا ہے، ساتھ میں لوگوں کو قرآن نہیں آتا. مجھے بتائیں کہ کس کو قل اعوذ نہیں آتی ہوگی، کس کو فاتحہ نہیں آتی ہوگی، جو الگ سے جو جماعت نیا سے پڑھ رہے مسلمان تھے. ہوا ہے، جو نیا مسلمان جاہل ٹائپ کا ہے، جائے ابھی مسلمان کسی نے کلمہ پڑھا ہے، بدھو عرب آیا صحرا سے، آپ کہہ بہت رہے ہیں سارے نا، لوگ اس میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ہیں. اس میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اور اس میں تراویح دکھائے نا، اس روایت میں کہ وہ تراویح پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے نا. ہر جگہ دیکھو، ہر جگہ آپ کوئی بھی حدیث لے کے آؤ کہ فلان جگہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اس سے تراویح ثابت ہوتا ہے. عقل ہے آپ کی؟ آپ حدیث لے کے آتے ہیں نا کہ فلان جگہ پہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے رمضان میں. اب بھائی کون اللہ کی لعنت ہے، کر رہے ہیں اس میں تراویح کا لفظ کہاں ہے؟ اس میں باب التراویح ہے نا، وہ باب التراویح ہے، اس میں باب التراویح ہے، پورے باب التراویح کیا ہے. حدیث میں الفاظ کہاں ہیں وہ؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں آپ کو دکھاؤں گا. حدیث پڑھیں، باب نہیں پڑھیے وہ گا. باب التراویح، وہ سب کا اجماع ہے کہ وہ تراویح پر باب ہے. کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ باب کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر یہاں باب کی بات کریں آپ. اور دیکھیں شیخ صاحب، ہم مان بھی لیتے ہیں سر، چلو آپ کی بات مان لی کہ صحیح ابن خزیمہ میں یہ حدیث جو ہے نا تراویح کے متعلق ہے، تراویح کے مان بھی لیتے ہیں، فرض کرتے ہیں یہ صحیح ہے آپ کی بات. اچھا ٹھیک ہے، آگے پھر بھی اب غلط ہے، یہ حدیث غلط ہے، کیونکہ عمر نے خود کہہ دیا، یہ کبھی پہلے ہوا ہی نہیں ہے. جب عمر نے خود کہہ دیا کہ بدعت ہے، اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے نا. میری دلیل آپ نے پوری سنی نہیں ہے، میں نے دلیل کیا پکڑ رہا ہوں. چلیں سنائیں، پوری دلیل سنائیں، پوری دلیل تو سناؤ سانو. ٹھیک ہے، اب اس حدیث سے میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جماعت سے پڑھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، بھلے اللہ کے نبی نے نہ پڑھائی ہو جماعت سے، لیکن صحابہ کرام پڑھتے تھے، اللہ کے نبی نے دیکھ کر خوش ہوئے. اب یہاں سے دلیل یہ پکڑ رہا ہوں کہ صحابہ کرام تراویح پورا مہینہ پڑھتے تھے، اللہ کے نبی خوش ہوئے. اب آگے چلیں. اب ظاہر بات ہے دور ابو بکر میں بھی تراویح آئی ہوگی، رمضان آیا ہوگا، اور اس کے بعد دور عمر میں جو رمضان آیا، پھر اس کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ظاہر بات ہے یہ طریقہ عمر کے سامنے تھا رضی اللہ عنہ کہ صحابہ کرام الگ الگ پڑھتے ہیں. اب میں وہ حدیث پڑھتا ہوں جو آپ نے پڑھی ہے، بخاری والی، عمر رضی اللہ عنہ والی. سنیں گا غور سے، ٹھیک ہے؟ یہی بخاری جو آپ نے پڑھی ہے، خرج تم عمر، کہ عمر کے ساتھ نکلا. راوی کہتا ہے
رمضان کی رات میں مسجد کی طرف فیض الناس اوضاع متفرقون یصلی رجل نفسی کہ الگ الگ لوگ کونے میں نمازیں پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے. اب اس حدیث کو آپ ریلیٹ کریں جو نبی پڑھی ابن خزیمہ کی کہ اللہ کے نبی جب آئے تو لوگ الگ سے جماعت پڑھ رہے تھے کونے میں. تو یہی بات یہاں بھی ہو رہی ہے کہ وہ طریقہ تھا صحابہ کرام کا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے ایک قاری کے پیچھے. وہی یہاں بھی ہو رہا تھا بخاری میں. جب دیکھا عمر رضی اللہ عنہ کہ ایک جماعت وہاں کھڑی ہوئی ہے ایک جماعت وہاں کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جو اللہ کے نبی کے دور میں ہوا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نعم ما صنعوا اچھا کام کر رہے ہیں. وہی بات یہاں ہے کہ عمر کا دور آیا یہی کام چل رہا تھا. ٹھیک ہے. عمر کو پتا تھا کہ یہ بات پورا مہینہ ہوتا ہے بات پورا مہینہ ہوتی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی دوسرے دن کا آگے چلیں. اچھا آگے چلیں. لوگ الگ عمر پڑھ کو رہے کیا تھے. پتا تھا بھائی عمر کو کیا پتا تھا عمر کو کیا پتا تھا عمر کو پتا تھا کہ لوگ اللہ کے نبی کے دور سے لے کر یہ پورا مہینہ پڑھتے ہیں رمضان جماعت سے پڑھتے ہیں ٹولیوں میں. تو کیوں بولا بدعت کیوں بولا پھر کیوں بولا کہ پہلے کبھی ہوا سنیں نہیں اسی پر آتا ہوں فیصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرات کہ ایک لوگ پڑھ رہا تھا اور جماعت اس کے پیچھے پڑھ رہی تھی. فقال عمر انی ارا لو جماعت هؤلاء على القاری واحد لکان امثل کہ اگر میں ان سب کو جو ٹولیاں مختلف کھڑی ہوئی ہیں ان سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تو یہ اس سے زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے. ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب تو ان ساری جماعتوں کو جو اللہ کے نبی کے دور سے ہو رہی تھی ساری جماعتیں الگ الگ ہو رہی تھی پورا مہینہ ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کرنا. تو جو الگ الگ جو ٹولیاں کھڑی تھی ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت میں کھڑا کیا. اب یہ الگ الگ ٹولیاں اللہ کے نبی میں تھی میں نے روایت پڑھی آپ کے سامنے دور میں تھی. عمر رضی اللہ عنہ نے ان سب ٹولیوں کو ایک کے پیچھے جمع کر دیا. یہ تو نیا کام تھا نا یہ نیا کام تھا کہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ثم خرجت معه ليله الاخرى پھر اگلی رات نکلے عمر رضی اللہ عنہ والناس يصلون بصلاۃ قارئهم تو جو ابی بن کعب کو کھڑا کیا تھا عمر نے رضی اللہ عنہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر نعم البدعۃ هذه عمر نے رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ اچھی بدعت ہے. ٹھیک ہے جی. والذین ینامون عنها افضل من التی یقومون کہ سوئے رہنے سے کھڑے ہونا نماز پڑھنا بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پورا مہینہ صحابہ کرام پڑھتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی پورا مہینہ کیوں پڑھو گے. عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑا اس لیے کیا کہ ایک دن پڑھو اس لیے کھڑا کیا ایک دن کے نہیں کھڑا کیا کہ آپ پورا مہینہ تراویح پڑھیں گے اس لیے کھڑا کیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کی نیت بھی یہی تھی کہ پورا مہینہ صحابہ پڑھتے ہیں لیکن الگ الگ پڑھتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے ایک امام کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا ایک ہی جماعت کے لیے بس. تو یہ ہے بدعت کہ اللہ کے نبی کے دور میں متفرق کھڑے تھے عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کے پیچھے کھڑا کر دیا سب کو. اب میں نے اللہ کے نبی کا دور بتا دیا ابن خزیمہ سے اور دور عمر بتا دیا. اب تو بات واضح ہو گئی نا. ابن خزیمہ والی روایت کا کیا عنوان ہے اس کے باب کا. اچھا میں دوبارہ کھول کے پڑھتا ہوں آپ کے سامنے نا. باب کا نام ہے باب امامت القاری الامیین فی قیام شہر رمضان. امیین ہاں دو یا ہیں امیین. آ گیا اس کی پہلی روایت ہے اس کی پہلی روایت ہے جی نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال انه قال خرج رسول اللہ. پڑھیں آرام سے پڑھیں. اچھا چلیں جی. اس میں کوئی تراویح کا ذکر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں اس روایت میں یہ ہے کہ بعض لوگ تھے ان کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو انہوں نے اقتداء کیا تھا ابی ابن کعب کے پیچھے نماز پڑھنے کا. اس میں تراویح کا نہ ذکر ہے نہ یہ کہ نافلہ پڑھ رہے تھے مستحب نماز پڑھ رہے تھے. یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے واجب نماز پڑھی ہو. اور اس میں تعلیق بھی یہی ہے کہ وقال ذکرہ ابن عبد البر وفیہ مسلم بن خالد وهو ضعیف. تو یہ ضعیف ہے. اور پھر ابی ابن کعب کا اپنا قول موجود ہے میں آپ کو دکھا دوں گا. ابی ابن کعب کو سے جب عمر نے کہا کہ تراویح پڑھا دو تو اس نے کہا ھذا لم یکن یہ پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. خود ابی ابن کعب جو آپ کہہ رہے ہیں نا تراویح پڑھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا اپنا قول موجود ہے کہ یہ کبھی ہوئی نہیں ہے. اب آتے ہیں آپ نے جو روایت پڑھی ہے نا اس میں اپنے سے بہت کچھ ملا دیا. آپ نے اپنے جیب سے ملا کر روایت کو جو وہ بات نہیں کر دی اس کو آپ تحریف کرتے ہیں نا اپنے مدعا پر لاتے ہیں کہ عمر کو فلان پتہ تھا لوگ نماز تراویح پڑھ رہے تھے جو الگ الگ پڑھ رہے تھے تو عمر نے ان کو اکٹھا کیا. یہ حدیث میں ہے ہی نہیں. وہ آپ اپنے سے بنا رہے ہیں. جو روایت میں وہ یہ ہے دیکھو بھائی جو روایت میں وہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں آئے فَإِذَا النَّاسُ أَوْضَاءٌ مُتَفَرِّقُونَ لوگ متفرق تھے ٹولے تھے.
یصلی الرجل لنفسه، بعض لوگ اپنے لیے نماز فرادہ پڑھ رہے تھے، ویصلی الرجل فیصلی بصلاته الرحت، اور ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور لوگوں نے اس کے پیچھے اقتداء کیا. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تراویح ہے، یہ فقرہ تراویح کی فقرہ ہے، یہ تراویح کا فقرہ نہیں ہو سکتا. یہ فقرہ تراویح کا، اس کی دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی دلیل یہ ہے کہ عمر نے خود کہا کہ تراویح بدعت ہے. اگر لوگ مل کر وہ پڑھ رہے تھے باقاعدہ تو عمر کا بات ہی غلط ہے کہ کہہ دے یہ بدعت ہے. اگر وہ پہلے ہی سے پڑھ رہے تھے تراویح تو پہلے سے وہ تو یہ غلط ہے. یہ بالکل وہ یہ واجب نماز پڑھ رہے تھے، فریضہ نماز پڑھ رہے تھے مل کر، ٹھیک ہے نا. بعض لوگ بہت سارے ہوتے ہیں دیر سے آتے ہیں مسجد میں نا، آپ کو پتہ ہے. مثلا آپ نے نماز فجر پہنچ گئے بھائی، 20 منٹ کے بعد پہنچ گئے. لوگوں نے جو بڑی جماعت ہے وہ ہو چکی ہے، تو چھوٹی سی جماعت ہوگی نا، جن لوگوں نے پہلی جماعت میں نہیں پہنچے وہ 5 آدمی 10 آدمی مل کے نماز پڑھیں گے. اسی طرح نماز مغرب نماز عشاء جو ہے، آپ دیر سے پہنچ گئے، بھی جماعت ختم ہو چکی، تو آپ 2-4 آدمی 5 آدمی 10 آدمی جماعت نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو اس میں کہاں لکھا کہ یہ تراویح پڑھ رہے تھے یا نافلہ پڑھ رہے؟ یہ تو ہے نہیں اس میں، وہ تو اپنے جیب سے ملا رہے ہیں نا اپنے سے. جیسے صحیح ابن خزیمہ میں ضعیف حدیث کو لے کر آ رہے ہیں کہ یہ بھائی یہ تراویح پڑھ رہے تھے. اچھا، وہ اپنے سے ملا رہے ہیں اس میں. اسی طرح یہاں پر جو آپ فرما رہے ہیں یہ اس میں تراویح کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خود عمر نے کہا کہ اگلے رات کو کہا نعم البدعۃ هذه، یہ بہترین بدعت ہے جی، بہترین بدعت ہے. بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے نا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا یا صحابہ نے انجام دیا تو پھر عمر کو عربی نہیں آتی جی. کوئی کہتا کہ عمر کو عربی فصاحت بلاغت کا کوئی ذکر نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ لوگ سب اتنے ٹولے ٹولے پڑھ رہے ہیں، اس کو بدعت کہہ رہا ہے. یہ شخص جماعت پڑھ رہے ہیں، اس کو بدعت کہہ رہا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں مزید آپ کو ابئی کا قول دکھا دوں کہ جس ابئی کے آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ ابئی اس نے خود کہا ہے کہ یہ جماعت یہ کبھی ہوا ہی نہیں جی. ایک منٹ، ابئی ابن کعب دیکھیں، میں آپ کے کچھ علماء کے کچھ اعترافات دکھا دیتا ہوں. یہ المدخل الى السنن الكبرى للحافظ البیہقی ہے. بیہقی صاحب نے اس کے وقد قال عمر عمر صاحب نے خود بولا ہے فی قیام شہر رمضان نعمت البدعۃ هذه، یعنی انها محدثۃ لم تکن، یعنی ایک نئی چیز ہے، پہلے کبھی تھی نہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ملاحظہ کریں شرح صحیح بخاری ابن بطال میں جزء رابع، وقول عمر نعم البدعۃ، یہ بہترین بدعت ہے جی. عمر صاحب نے کیا بولا؟ بہترین بدعت ہے. کیا لائٹر ہمارا کہاں چلا گیا؟ یہ نعم البدعۃ هذه فالبدعۃ، یہ ابن بطال بخاری کا اشارہ ہے، فالبدعۃ اختراع ما لم يكن قبل. بدعت وہ ہے اس بات کا آپ اختراع کریں، پیدا کریں جو پہلے کبھی تھا ہی نہیں. تھوڑا آگے پڑھیں جی، وہ آگے پڑھتے ہیں. فما خالف السنہ فهو بدعۃ ضلالہ، جو سنت کے مخالف ہے وہ بدعت ضلالت ہے. وما وافقها فهو بدعۃ ہدی، اور جو سنت کے موافق ہو وہ بدعت ہدی ہے. بدعت ہدی، بدعت ہدی، ٹھیک ہے نا. یہ جب پہلے کبھی ہوا ہی نہیں نا، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا، تو عمر کا فعل کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا نا. اس آگے پڑھنے سے آپ کا اس کوئی معنی نہیں بدلتا اس کا. اچھا، میں ہاں کیا ایک منٹ، میں ابئی کا قول آپ کو دکھا دوں. ابئی کا قول دیکھیں، یہ مسند اسحاق ابن راہویہ جزء ثانی، یہ صفحہ نمبر 827 ہے. یہاں پر فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ اجتماع للناس على قار واحد في رمضان، جب عمر صاحب نے نماز پڑھوایا نا، وہ بنوایا تراویح، یہ سب سے پہلا اجتماع تھا رمضان میں قاری کے پیچھے نماز پڑھنے کا. اچھا، اب ابئی کا اپنا قول، یہ احادیث المختارہ لضیاء المقدسی ہے. ضیاء مقدسی کی احادیث مختارہ جلد نمبر 3 دیکھ کے ملاحظہ کریں. یہاں پر ان ابی بن کعب ان، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے نا، یہ مسند ابن خزیمہ سے جو لکھا ہے وہ ضعیف حدیث. ان عمر امر ابی ان یصلی بالناس فی رمضان، عمر نے ابئی کو حکم دیا کہ رمضان میں لوگوں کو نماز پڑھا دو.
اور لوگوں سے کہا ان الناس یصومون بالنہار ولا یحسنون ان یقرؤوا، لوگ روز کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو بھی وہ ان سے تلاوت نہیں ہوتی. فلو قرأت القرآن علیہم باللیل، آپ ان کو تلاوت کیجئے ان کے لیے. اچھا، فقال یا عمر ھذا شیء لم یکن، اس نے کہا اے عمر یہ ایسی بات ہے جو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے، تراویح کو پڑھا دو جی. فقال علمت ولکنہ احسن، عمر نے کہا کہ جی مجھے پتہ ہے لیکن یہ بہتر ہے. پھر 20 رکعت اس نے پڑھوا دی. صحیح ہے نا؟ تو یہ آپ اصل اشکال کی طرف نہیں جا رہے نا. اصل جو اشکال ہے اس کو آپ سائڈ اسٹیپ کر رہے ہیں، اوائڈ کر رہے ہیں. جب عمر نے کہہ دیا بھائی کہ یہ بدعت ہے، یعنی پہلے کبھی نہیں ہوا، تو پھر اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے تو اس کو بدعت کہنا ہے. پھر عمر کا فعل یہ جو فسق ہے نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اس نے بدعت بولا، صحابہ کر رہے تھے، تو پھر عمر نہیں کہہ سکتا کہ یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لذا اجازت دیجیے. بس اب بات کروں میں. نہیں، ختم ہے جی. آپ اصل موضوع پہ تو گفتگو نہیں کر رہے نا. ارے جواب دینے تھے مجھے، کہاں چلے گئے؟ چلیں مختصر جواب دے دو. ابھی تو مختصر. حوالے کھولے میں نے. نہیں آپ مختصر جواب دے دو بھائی. دیکھو آپ کہہ رہے ہیں جواب دے نا رہا ہوں، مختصر، بالکل میں مختصر. آپ سے میرا سوال سن لو، اب جواب دے دو. اگر پہلے لوگ پڑھتے تھے تراویح، ہاں. ٹھیک ہے، تو عمر صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت ہے؟ ختم بات. بس اب جواب دوں اس کا میں. جواب دے دو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمر لوگ پہلے پڑھتے تھے تو عمر صاحب کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے؟ تو میں اس کا جواب اپنی پچھلی ہی ٹائم میں دے چکا تھا کہ لوگ الگ الگ پڑھتے تھے، ایک قاری کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو الگ پھر الگ بدعت کہنا غلط ہے نا. جماعت بنا پھر کے کیا پڑھتے تھے. دیکھو اس میں کہیں بھی تراویح کا ذکر نہیں ہے، اس میں کہیں نہیں تھا کہ یہ نوافل پڑھ رہے ہیں. وہ آپ فقرہ دکھا رہے ہیں کہ لوگ جماعت کر رہے تھے نا، یہ جماعت سے آپ فوراً کیوں، وہ کہاں پہ قرینہ موجود ہے کہ یہ تراویح پڑھ رہے تھے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز یہ واجب پڑھ رہے ہیں. کرینہ اس اور طرح، میرے پاس قرینہ ہے کہ وہ نماز واجب پڑھ رہے تھے. میرے پاس قرینہ ہے کہ وہ نماز واجب پڑھ رہے تھے، کیونکہ عمر نے آپ بولا قرینہ کہ بیان کریں. جب تراویح پڑھوائی کہ بولا کہ یہ بدعت ہے. بتاؤ. یہ کرینہ ہے بس. کافی ہے نا. ابئی کا قول میں نے بھی دکھایا. ابئی نے بولا ھذا شیء لم یکن، یہ پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ابئی کا قول اس پر بھی آتے ہیں انشاءاللہ، اس پر بھی آتے ہیں، نو ٹینشن. ابئی رضی اللہ عنہ کے قول کی آپ بات کر رہے ہیں نا، چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں پہلے. نہیں پہلے آپ دیکھو، آپ نے مسند صحیح ابن خزیمہ سے حدیث دکھائی کہ لوگ مثلا جماعت پڑھ رہے تھے تو آپ نے فوراً نکال دیا کیونکہ یہ رمضان میں پڑھ رہے تھے تو اس لیے یہ تراویح ہے. یہ کہاں سے نکال دیا آپ نے؟ یا بخاری کی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے، آپ نے فوراً لگا دیا کہ پہلے تراویح پڑھ رہے تھے. اس میں کہاں لکھا ہے؟ یہ تو آپ کی جھوٹ ہے نا. دیکھیں تراویح کا ذکر نہ بخاری کی روایت میں ہے نہ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے. ٹھیک ہے؟ نافلہ کا تو ہو سکتا ہے نا. بھائی ہاں؟ دیکھیں جماعت صرف تراویح کی تو نہیں ہوتی نا، واجب نماز کی ہوتی ہے اور نوافل کی ہوتی ہے. جو نافلہ، دیکھیں تراویح کا لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، عمر کے زمانے میں بھی نہیں تھا. تراویح کا لفظ تو نہیں تھا، لیکن نوافل کا ذکر تو تھا نا. نوافل کا ذکر بالکل تھا. ہاں. بالکل تھا. تو یہ جو آپ کرتے ہیں یہ جماعت پڑھ رہے تھے، مان لیا کہ اس میں تراویح کا لفظ نہیں ہے، لیکن اس میں نافلے کا کہاں ذکر ہے؟ یہ نوافل، وہ تو واجب بھی ہو سکتا ہے نا، فریضہ نماز بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فریضہ بھی ہو سکتا ہے، نفل بھی ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ فرض ہوتا تو اللہ کے نے پوچھا کیوں کہ یہ نماز کیا کر رہے ہیں، نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ تو پوچھا اس لیے کہ نئی نماز تھی نا، ورنہ ہوتا فرض تو کیوں پوچھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ؟ کیا اجازت دیں؟ نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ نہیں کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. انہوں نے فرمایا ما ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نہیں پوچھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں. آگے پڑھیں. ابھی ما ہؤلاء، کہ انہوں نے پوچھا یہ لوگ کون ہیں. آگے پڑھیں نا، آگے پڑھیں. فقیل ہؤلاء ناس لیس معهم قرآن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن نہیں ہے، قرآن ان کو آتی نہیں ہے. وہ ابی ابن کعب یصلی بہم وهم یصلون بصلاته، اور ابی ابن کعب ان کو نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ ابی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اب ذرا سنیں، ان الفاظ سے دیکھیں آپ. کیا فرض نماز پڑھنے کے لیے قرآن یاد نہیں تھا ان لوگوں کو؟ نہیں ہوا ہوگا. کوئی ناممکن ہے؟ کوئی ناممکن ہے؟ کوئی ناممکن ہے کیا؟ کہ ان کو ابھی اسلام نیا آیا ہے بھائی، بعض لوگوں کو ابھی وہ بخاری میں بھی موجود ہے نا کہ ان کو قرآن نہیں آتا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تو ابی بن کعب امام بنے ہیں تو وہ تو فرض پڑھ چکے ہوں گے نا، وہ کیوں دوبارہ پڑھا دے نماز؟ ان کی نفل ہوئی. کہاں لکھا ہے کہ وہ انہوں نے فرض پڑھیا؟
کہاں ہاں تو لکھا ہے پھر کہ آپ فرض کیوں کیسے آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ نافلہ تھی؟ نہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابئی نے پہلے نماز فرض پڑھی ہے ہم کو دوبارہ پڑھا رہے ہیں، وہ کہاں لکھا ہے؟ وہ آپ اپنے سے بنا رہے ہو نا، اسی سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے کہ آپ جھوٹ بنا رہے ہو۔ اچھا اچھا، ایک منٹ، ٹھیک ہے، اب ذرا روایت اسی روایت کی اور روایت جو معید ہے تائید کرنے والی وہ ذرا دیکھیں آپ۔ اب تو آپ یہ بہانہ نہیں چلے گا آپ کا۔ فضائل الاوقات امام بحیقی، اور اس کے جو ہے وہ اسناد پہ آپ جرح کر سکتے نہیں کر سکتے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں آپ، فضائل الاوقات صفحہ نمبر ہے 268، ٹھیک ہے، امام بحیقی کی۔ ان سالبہ بن ابی مالک القرزی حدثہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان، آ گیا رمضان کی رات میں، فرآ ناسن فی ناحیت المسجد یصلون، لوگ کونے میں نماز پڑھ رہے تھے، فقال ما یصنع ہؤلاء، کیا کر رہے ہیں؟ قال قائل، کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء ناس لیس لهم من معه قرآن، وہ ابی بن کعب یقرؤہم، تو ابی بن کعب کو ان کو پڑھا رہے ہیں یقرئہم نماز، یقرئہم یقرئہم یقرؤہم ویصلون بصلاتہ، اور وہ ابے کی نماز پڑھ رہے ہیں، قال قد احسنوا او قد اصابوا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نے تعریف کی ہے۔ اب یہ مجھے بتائیں کہ رمضان کی رات کی بات ہے، یہاں تو بات واضح ہے نا، اب آپ کیا کہیں گے؟ اور بھائی اس میں رمضان کی رات میں مغرب کا نماز نہیں ہوتا، پہلی بات ہے مغرب کا نماز نہیں ہوتا، عشاء کا نماز نہیں رمضان کی ہوتا۔ رات میں پھر تو آپ کی بخاری کی روایت میں بھی اس طرح کی تعویل نکل جائے گی عمر رضی اللہ عنہ کی۔ وہ تو باب ہے نا، پورا باب ہے اس کا اپنا باب ہے، باپ پہ کیوں آ رہے ہیں؟ پھر تو یہاں باب ہے موجز میں تراویح کی، وہ سب کا اجماع ہے بھائی۔ پھر اس میں یہ اللہ کے دیکھو، بندے، پھر تو پھر امام عمر بحیقی نے نے اس کو تراویح کے لیے دیکھو نقل یہاں کیا پہ ہے، اس روایت میں کوئی قرینہ نہیں ہے کہ یہ نماز نافلہ پڑھ رہے تھے، کوئی قرینہ ہی نہیں ہے۔ اب ایک قرینہ ذکر ارے کرو، دیکھو لوگو اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں، جی بولیں جہاں بولیں۔ بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ نکالو کہ بھئی یہ تراویح پڑھ رہے تھے، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کہاں کا علم، یہ استدلال ہے؟ کوئی تو قرینہ تو پھر ہونی چاہیے نا بھئی۔ صرف رمضان میں اگر وہ پڑھ رہے تھے، رات کو نماز پڑھ رہے تھے، رمضان کی رات میں تو بہت ساری نماز ہے نا، مغرب کی نماز بھی رات کو ہوتی ہے، عشاء کی نماز بھی رات کو ہوتی ہے نا۔ تو جن کو نماز نہیں آتا ہے، جن کو قرآن نہیں آتا، نماز ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو وہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اچھی طرح تلاوت کرتا ہے، ان کی تلاوت اچھی نہیں ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے؟ اور میرے پاس قرینہ ہے کہ یہ تراویح نہیں تھا۔ قرینہ واضح کیا ہے؟ عمر صاحب کا قول، ابی کا قول۔ عمر کا قول کیا تھا؟ عمر نے کہا کہ یہ بدعت ہے، بدعت آپ نے خود کہا کہ پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے، پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اگر یہی بات پہلے تو ہوا تھا، پہلے لوگ بہت سارے تراویح پڑھتے تھے، تو عمر کا کہنا ہی غلط ہے کہ یہ بدعت ہے۔ میں نے آپ کو اقوال دکھا دیے، شراح بخاری سب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ھذا شیء لم یکن، یہ پہلے طے ہی نہیں، یہ نئی بات ہے۔ اچھا، تو آپ کو ایسی اس روایت کو آپ یہ جو جان نہیں آپ چھڑا بار سکتے بار یہ کہہ رہے ہیں، جی۔ یہ جو آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا ایجاد کیا، میں اس کی وضاحت بار بار کر چکا ہوں کہ پورا مہینہ کی بات چل رہی ہے اور دلیل دے چکا ہوں میں اس پر۔ اب آئے سنیں ذرا، ایک اور روایت آپ سنیں، غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط حدیث کہہ رہے ہیں کہ مختارہ۔ اگر پوری بات آپ نے خود روایت پڑھی کہ اگلے رات کو آئے تھے، انہوں نے دوسری رات آیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بدعت ہے۔ یہ اس کی کیوں میں جواب غلط دے چکا بیان ہوں کر پہلے رہا ہوں اس کہ کا مہینے کے آخر میں اس کا پورا جواب دے چکا مہینہ ہوں، پڑھا بار بار کے، پوچھے جا رہے ہیں۔ پورا رمضان پڑھا کے انہوں نے کہا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ تو نہیں بولا نا جی بھائی، ہم روزے کی حالت میں کیوں تنگ کرتے ہو سب کے سامنے روزہ ہے سر آپ کا؟ ہاں؟ ہیں جی، کافر ہم کیا؟ بس آپ کو روزہ ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں مختصر، کیونکہ میرا بھی ٹائم ہو چکا ہے ابھی۔ آپ کی مجھ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، شاید گھبراتے ہیں مجھ سے ابھی آپ۔ نہیں، آپ سے میں نے آپ کو کہا نا، آپ ایک سوال کے جواب دے دو نا ایمانداری سے، وہ نہیں دے سکتے نا۔ دیکھیں، اب آپ کی بات کا جواب دے کر بغیر حوالے نقل کیے پھر میں ختم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کسی اور ختم سے کرو، پہلے بات کریں، بات ٹھیک ہے؟ بولو بولو۔ اب مجھے آپ بغیر انٹرپشن کے 2-3 منٹ دیجیے، بس کوئی حوالہ پیش نہیں کر رہا میں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بدعت کہا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بدعت سے لکھا ہے، اور محدثین نے بھی نقل کیا ہے، میں حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ یہ ایک قاری کے پیچھے کھڑا کرنا پورا مہینہ، یہ ہے بدعت، بس، ٹھیک ہے؟ اب بیچ میں نہیں بولی گا، پھر آپ جو بولنا ہے بولیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ کا۔ باقی عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت کیوں کہا؟ کیونکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مہینہ ایک قاری کے پیچھے کھڑا کیا، اس لیے اس سے پہلے نہیں تھا یہ، ٹھیک ہے؟ ایک بات، آگے چلیں۔
پھر آپ نے یہ کہا کہ بھائی ابی بن کعب نے کہا ہے کہ اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، حدیث مختار کا حوالہ پیش کیا آپ نے، تو یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی ظاہری بات ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں مختلف جماعتیں بن رہی تھی، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ٹھیک ہے، حدیث تو ابی دکھاؤ، بن حدیث کعب دکھاؤ، کو حدیث سب، دکھاؤ، حدیث دکھاؤ کہ مختلف جماعتیں بن رہی تھیں، حدیث دکھاؤ، 10 منٹ لے لو، حدیث دکھاؤ، ایک حدیث ایسے جھوٹ بنا رہا ہے سنو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے نہیں زمانے ہو میں نا، مختلف جماعتیں اور ایک کونے میں ایک کونے میں، سنتے ایسا کوئی سنتے حدیث ہے سنتے ہی نہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اچھا پھر یہ بخاری کی روایت میں کیا اور ہے؟ نبی صلی اللہ رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تہمت جھوٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری کی زمانے روایت میں میں کیا مختلف ہے؟ جماعتیں فَإِذَا بنتی تھیں، النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، بتائیں کیا ہے؟ کہاں ہے وہ تو عمر کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زمانے کی حدیث ہی نہیں ہے، چلو چلو عمر کے زمانے میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نہیں، عمر کے جھوٹ زمانے کیوں میں ہو رہا بولا؟ ہے، نبی کے زمانے میں کہا جھوٹ نا، بولا نا، جھوٹ بولا نا ابھی اس اب شخص سنو نے کہ اب رسول سنو صلی اللہ علیہ آپ وسلم دو کے طرف زمانے سے، میں مختلف آپ جماعتیں اپنے، ہوتے ادھر 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 ادھر، جھوٹ بولا نا، اب میں نے صرف یہ کہا کہ 2 معذرت منٹ کرو، دے دیں معذرت مجھے، کرو سب سے، معذرت 2 کرو منٹ پورے نہیں ہوئے آپ کے 2 یار، منٹ پورے نہیں تم ہوئے، نے جھوٹ کیوں بولا؟ چلو آپ کہتے ہیں نا اپنے بارے میں جھوٹ میں بولا ہے، آپ نے کیوں میرے انٹرپٹ کیا بیچ میں مجھے، جھوٹ بولا نا، اتنا ٹھیک ہے، واضح جھوٹ بولا، تو ابی بن کعب کا جو آپ نے، میں بات 2 منٹ کر کے جا رہا ہوں، بھلے آپ جو بات کرنا ہے کریں پھر، ٹھیک ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو کہا کہ اس سے پہلے نہیں تھا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ایک کاری کے پیچھے سب کو کھڑا کرنا اس طرح نہیں تھا، ٹھیک ہے، ورنہ ابی بن کعب الگ الگ پڑھ رہے تھے، میں نے فضائل الاوقات سے پڑھا، سن تو رہے، میں نے فضائل الاوقات سے اب بھائی جماعت روایت ہمیشہ ایک آدمی کے پیچھے پڑھی ہے، ہوتا ہے، جماعت ہمیشہ ارے ایک تو آدمی کے پیچھے تراویح ہوتا ہے، عمر کے دور میں، تراویح عمر کے دور میں اور مختلف پڑھ رہے تھے نا لوگ، اور وہ بھی دکھاؤ، وہ بھی کوئی نہیں ہے کہ مختلف کہاں ہے جماعتیں بخاری میں ہوتی کیا ہے تھیں، پھر، بخاری میں کیا نہیں ہے پھر کہ مختلف جماعتیں ہوتی تھیں، کیا ہو رہا تھا؟ بخاری میں جو عمر کے زمانے میں ہوتا، وہ پہلی بات ہے کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نسبت دی ہے، نہیں وہاں پہ عمر کی مختلف بات کر رہے جماعتیں، ہیں نا، وہ تو عمر کی بات جھوٹ ہے، کر رہا ہوں، سراسر جھوٹ ہے، وہ تو سراسر جھوٹ ہے، وہ تو آپ تو بات سنتے نہیں، آپ عمر کی بات کریں چلیں، عمر کی بات، عمر کے زمانے کی جو حدیث ہے وہ صفحہ نمبر 351 میں ابھی دکھا دیتا ہوں، اس میں ہے کہ بعض لوگ متفرق پڑھ رہے تھے نا، اور اس میں مختلف جماعات کی بات نہیں ہے کہ مختلف جماعتیں ہوتی تھیں، یہ ملاحظہ کریں، تو کیا الگ سے پڑھ رہے تھے؟ الگ سے، جی ملاحظہ کر، میں دکھا دیتا ہوں بیٹا، دکھا دیتا ہوں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، عمر مسجد میں آئے، انہوں نے دیکھا کہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، متفرق ہیں، یصلی الرجل لنفسه، ایک آدمی اپنے لیے نماز پڑھ رہا ہے، ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرہط، اور دوسرا آدمی خود نماز پڑھ رہا ہے اور لوگوں نے اس کے پیچھے اقتداء کیا ہوا ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بہت ساری وہی بات جماعتیں ہوگی نا ہوتی میری، تھیں، نہیں، آپ نے بولا ہے کہ بہت ساری جماعتیں ہوتی تھیں، تو یہ متفرقون جھوٹ اوزان بولا آپ نے، متفرق کیا مطلب، اوزان متفرق کیا مطلب لوگ ہے، متفرقون اوزان کیا ہے، یہ اوزان متفرقون کا یہ مطلب نہیں کہ مختلف جماعتیں ہوتی تھی، کس نے بولا؟ لوگ تو کیا ہو رہا تھا؟ متفرق تھے نا، ہاں لوگ متفرق تھے، اور اس میں یہ بھی نہیں لوگ ہے کہ وہ متفرق تھے، جماعت جو ہو رہی تھی وہ تراویح کی جماعت ہو رہی تھی، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابی بن کعب یعنی ایک شخص پڑھا رہا تھا متفرق لوگوں کو، نہیں بھائی دیکھیں، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب سن لو بھائی، آپ خود الجھے ہوئے ہیں، دیکھیں، اب نماز جماعت ہمیشہ ہوتی ہے ایک امام کے پیچھے، آپ یہ ٹھیک جو ہے، کہہ رہے ہیں کہ عمر نے جو کہا بدعت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ایک امام کے پیچھے جمع کیا نا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے ہی نہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ، ہمیشہ جماعت ایک امام کے پیچھے ہوتا ہے، اور عمر ایسا نے کیا کیا پھر، عمر نے کیا کیا؟ اجازت دیں، اجازت، ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا ابو بکر کے زمانے میں یا عمر کے زمانے میں بہت ساری جماعتیں ہوتی تھی بیک وقت، اس طرح کوئی دنیا میں کوئی روایت ہی نہیں، یہ ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ ایسے کوئی عمر نے روایت، کیا اور کیا؟ عمر، اجازت دیں، عمر نے ان کو، یہ مختلف جماعتیں، عمر نے ان کو ایک امام جماعت کے پیچھے کھڑا، یہ بدعت مختلف ہے، یہ جھوٹ ہے لوگوں کا، جماعتیں، اجازت دیں، یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، اگر ہے تو مجھے شرمندہ کرو، بھی دکھاؤ، اگر کوئی ایسی حدیث، نہیں تو اس مجھے طرح تو کوئی بتائیں کہ نہیں، عمر نے کیا اجازت نیا دیں، کام کیا جو بدعت ہے، ابھی بتاتا ہوں نا، ابھی بتاتا بتائیں ہوں، جو اس نے نہیں کیا وہ پہلے بتاؤں گا، جو اس نے کیا وہ بتاؤں گا، جو اس نے چلیں، نہیں کیا، یہ اس طرح کی کوئی روایت حدیث نہیں ہے کہ بہت ساری جماعتیں ہوتی تھیں، بھئی لوگ، اس نے مختلف جماعتوں کو ایک جماعت جمع کی، ایک جماعت بنائی ہے تو بدعت یہ ہے، یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، عمر نے جو بدعت انجام دی ہے کہ نوافل جماعت کے ساتھ ہوتا ہی نہیں تھا، اس نے جماعت کروا دی نوافل کی، اور اس کو اس نے بدعت بولا، یعنی پہلے تھا ہی نہیں، یہ ایسی جماعت ہوتی ہی نہیں تھی، اس کو اس نے بدعت بولا، ابھی آپ نے جماعت کا ذکر کیا، یصلی الرہط بصلاۃ، یہ کیا تھا بخاری میں؟
तो उसमें ये तो नहीं कि वो नवाफिल पढ़ रहे थे ना भाई साहब, वो तो क्या जमा था फर्ज वाजिब, था हाँ फर्ज था, उसकी करीना ही यही है, करीना ही यही है कि उमर ने खुद बोला ये बिदअत है, उबय इब्न बुखारी कअब ने में बोला फर्ज ये था पहले कभी हुआ ही नहीं है। नहीं बुखारी की आपने रिवायत पढ़ रही है उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इसकी बात कर रहा हूं मैं हम्म, मैं उसी की बात कर रहा युसल्ली हूँ ना। रजुलु युसल्ली बिसलाती रहतो ये क्या है ये फर्ज में हो रही है इसमें कहाँ लिखा है कि ये तरावी हो रही थी, नवाफिल हो रहे थे। तो आप फिर क्यों पेश कर रहे हैं कि बिदअत उमर की तरावी चलने भाई, आपको समझ नहीं आई तो माफ करो, माफ करो, बहुत बुरे फंसे हैं सही आप माशाल्लाह सही माफ करो, सही माफ करो, जाओ बहुत बुरे फंसे जाओ। हैं आपने जो अपनी रिवायत पेश की उससे बड़े फंसे हैं फंसे हैं, आप बड़े फंसे हैं, बड़े फंसे हैं। वो तेरे ठीक है इमाम ने खुद बोला, वो खुद अगर नहीं कहता बिदअत है ना तो मेरे फिर इमाम आपकी की कोई अभी छुट्टी जो थी। इनकार कर दिया ना वो तरावी की आपके बात ही नहीं इमाम है ने जब खुद कह दिया बिदअत है, हम भी वो कहते हैं कि बिदअत है जी। हाँ। अलारी साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया कसम से आपकी अब ऐसी भाई, क्लिप्स बनेंगी आप याद रखेंगे अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर पढ़ाई है, ये सहाबा ने पढ़ाई, आपने खुद बोला बिदअत का मतलब ये ना पैगंबर ने पढ़ाया ना सहाबा ने पढ़ाया, बस चले उमर ठीक ने है खुद बोला बिदअत बस है, ठीक है खत्म, बात ही खत्म है, तो मुनाज़ा ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह काम की बात हो गई है आपने बात हाँ कर हो दी गई, अच्छी हो ठीक गई, है हो गई, हो गई, हो गई, जाओ जाओ भाई, माशाल्लाह आप गुड गुड बाय, गुड फिर आगे बाय, बात गुड करेंगे बाय, शुक्रिया गुड बाय जी।